الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں باب علامت المنافق، منافق کی نشانیوں کے بارے میں یہ باب ہے۔ اس میں حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں قال آیت المنافق ثلاث، منافق کی جو نشانیاں ہیں وہ تین ہیں۔ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو اس کی مخالفت کرے، وعدہ خلافی کرے، واذا اؤتمن خان، جب اس کو امین بنایا جائے تو وہ خیانت کرے۔ اچھا، اگلی حدیث بھی اسی سے متعلق ہے، اس کے اندر اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ ہیں۔ اس میں راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ، عبداللہ بن عمر ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، چار آتے ہیں جس کے اندر ہوں تو وہ خالص منافق ہے۔ ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، اور جس میں کوئی ایک عادت ہو تو اس میں نفاق کی ایک عادت ہے جب تک کہ وہ اس کو چھوڑ نہ دے۔ اور وہ کون کون سی ہیں؟ اذا اؤتمن خان، جب اسے امانت دی جائے تو وہ اس کے اندر خیانت کرے، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَب، اور جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَر، اور جب وہ عہد کرے تو اس کو پورا نہ کرے، یعنی عہد کو توڑ دے، معاہدہ کر کے توڑ دے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب وہ جھگڑا کرے تو گالیوں پر اتر آئے۔ بڑی ہی عظیم حدیث ہے جو ہمیں اس کے اندر بہت زیادہ خوف اور انسان کو ڈرا دینے والی بات ہے، کیونکہ منافق جو ہے یہ چھوٹا لفظ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کو قرآن مجید میں خاص طور پر ہدف بنایا ہے اور ان کی دنیا اور آخرت دونوں میں ان کی بربادی کو ذکر کیا ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے آخری تہوں میں ہوں گے۔ اور دنیا میں ان کی صفت کیا ہے؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ دیتے ہیں وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، ہاں انہیں اس بات کا علم نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو لفظ ہے منافق کا نام، بعض علماء کہتے ہیں یہ اسلام سے پہلے اس کا کوئی وہ ذکر نہیں ملتا، تو یہ اسلام کے آنے کے بعد یہ لفظ جو ہے اس نے وجود پایا ہے منافق کے۔ اور اب اس حدیث کی شرح میں علماء نے کچھ چیزیں بیان کی ہیں۔ ایک تو یہ بتایا ہے کہ یہ جو نشانیاں ہیں منافق کی، یہ منافق دو طرح کے ہوتے ہیں، منافقین کی دو قسمیں ہیں، یا آپ کہیں نفاق کی دو قسمیں ہیں۔ ایک نفاق کو کہتے ہیں نفاق عملی، عملی نفاق، اور وہ یہ گناہ ہیں جن کا اس حدیث کے اندر بھی ذکر ہوا، جو نفاق منافق کی علامات میں سے ہیں۔ نفاق عملی کا جو شکار انسان ہوتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے، گناہ گار مسلمان ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا۔
اور دوسرا نفاق ہوتا ہے نفاق عقدی، دل کا نفاق، اسی آدمی کے دل کے اندر کفر ہو۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ جو ایمان کو ظاہر کرے اور کفر کو چھپائے۔ یہ جو تعریف ہے منافق کی، یہ کس نفاق کے اوپر امپلیمنٹ ہوتی ہے؟ نفاق عقدی پر، وہ نفاق کے جو عقیدے سے متعلق ہے اس کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے منافق جو عقیدے کے اعتبار سے منافق ہے وہ حقیقت میں کافر ہوتا ہے۔ دنیا میں اس کو مسلمانوں والے جو حقوق ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں، اس کو مسلمان سمجھا جاتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ جو ہے کافر ہوتا ہے، جہنم کا کہ آخری تہوں میں گرنے والا ہوتا ہے۔ جبکہ نفاق عملی جو ہے یہ ایک مسلمان کے اندر پایا جا سکتا ہے، اور نفاق عملی کا شکار شخص جو ہے وہ اس کو لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کو یہ کہا جائے کہ وہ جہنم میں لازمی جائے گا۔ اللہ کی مشیت پر ہے، چاہے تو اللہ معاف کر دے اور چاہے اللہ تعالیٰ عذاب دے کر کے پھر اس کے بعد اس کو جنت میں داخل فرمائے۔ تو یہ دو صورتیں ہیں نفاق کی۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ یہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ منافقین جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تذکرہ کیا ہے اور جن کو منافق جن پر بولا گیا ہے، ان کے بارے میں ہمیں اللہ نے بتا دیا ہے کہ ان کے دلوں میں کفر ہے اور ان کا ظاہر اسلام ہے۔ یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ اسلام لائے ہیں، عبادات کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا ان کا مقصد نہیں ہے۔ جبکہ یہاں جو صفات بیان ہوئی ہیں یہ گناہ اور کبیرہ گناہوں سے تعلق رکھتی ہیں، کبیرہ گناہوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو کبیرہ گناہوں میں ان کا ایک خاص مقام بھی ہے، اس کو نفاق آپ نے کہا ہے، اس لحاظ سے یہ زیادہ خطرناک جو ہے وہ گناہ بن جاتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح حدیث میں بعض چیزوں کو کفر بھی کہا گیا ہے اور بعض گناہوں پر کافر کا لفظ بھی بولا گیا ہے، جیسے فرمایا لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد کافر نہ ہو جانا، یضرب بعضکم اعناق بعض، کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ تو ایک دوسرے کی گردنیں مارنے والوں کو اس حدیث میں کیا کہا جا رہا ہے کہ گویا وہ کفار ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں کفار سے مراد کفر اصغر ہے، کفر اصغر ہے، وہ کفر جو آدمی کو اسلام سے نہیں نکالتا۔ تو بعض اوقات لفظ کافر بولا جاتا ہے مگر اس سے مراد حقیقی کافر نہیں ہوتا، بعض اوقات لفظ مشرک بولا جاتا ہے، اس سے مراد حقیقی مشرک نہیں ہوتا۔ اسی طرح بعض اوقات جو لفظ ہے منافق بولا جاتا ہے مگر وہ مراد وہ منافق نہیں ہوتا کہ جو کافر ہے اور جہنم کا مستحق ہے ہر صورت۔ تو اسی طرح حدیث میں آپس میں لڑنے کو بھی کفر کہا گیا ہے، قتال المسلمی کفر، سباب المسلمی فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے لڑنا کفر ہے۔ لیکن قرآن مجید میں دو مسلمانوں کے جو گروہ لڑے انہیں مؤمن بھی کہا گیا ہے، جیسے پیچھے گزر چکا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اس کا مطلب ہے کہ مومن ہوتے ہوئے بھی کوئی بندہ کفر کر سکتا ہے، اور وہ کفر کون سا ہوگا؟ کفر اصغر، ٹھیک ہے؟ اسی طرح وہ نفاق میں واقع ہو سکتا ہے، اور نفاق کون سا ہوگا؟ نفاق اصغر بھی کہہ سکتے ہیں اس کو اور نفاق عملی بھی کہہ سکتے ہیں۔ دونوں جو ٹرمز ہیں، دونوں اصطلاحات سلف صالحین نے، علماء نے استعمال کی ہیں۔ لیکن ایک بات ہے کہ اس حدیث میں بہت ہی زیادہ خوف دلایا گیا ہے۔ فرمایا وہ خالص منافق ہے جس کے اندر یہ چار صفات پائی جائیں۔
اس کا ایک علماء نے معنی یہ بیان کیا ہے کہ جو کافر حقیقی کافر ہوتے ہیں، منافق ہوتے ہیں، جو جن کے دلوں میں اسلام سے دشمنی ہوتی ہے، ان کے اندر یہ چار صفات پوری کی پوری موجود ہوتی ہیں۔ تو یہ بھی ایک جو ہے تشریح کی گئی ہے۔ تو البتہ ایک گناہ گار مسلمان میں ممکن ہے کہ کوئی ایک یا دو صفت پائی جائے، ٹھیک ہے، اور اگر اس کو کسی کو لگتا ہے اس کے اندر یہ ساری بھی ہیں تو بھی وہ منافق نہیں ہے۔ منافق وہ منافق نہیں ہے کہ جو جہنم کے اندر گرے گا، ٹھیک ہے، اور جو کفر کا مرتکب ہے، بلکہ یہ کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہے جس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ اگر تو توبہ کر لے گا تو معاف ہو جائے گا، نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف فرما دے اور چاہے عذاب دے کر جو ہے وہ جہنم میں ڈال دے۔ اس کے اوپر میرا ایک پورا لیکچر تھا سیرت کے اوپر، میں بس مختصر سا اشارہ کروں گا، تفصیل آپ وہاں سن سکتے ہیں کہ ہمارے کلچر نے جس طریقے سے تربیت کی ہے اس کے نتیجے میں یہ نفاق کی جو علامات ہیں یہ بچپن سے ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ خاص طور پر جھوٹ بولنا، تو جھوٹ بولنے کو ہم خوف میں رکھ کے بچے کو جھوٹ بولنے کی ٹریننگ خود کرتے ہیں۔ جب ہم بچے کو مارتے ہیں سچ بولنے پر، اسکول نہیں گیا، ٹیوشن پہ نہیں گئے، قاری صاحب کے پاس پڑھنے نہیں گئے، تو اس پہ جب مار پڑتی ہے تو ہم اس کو گویا بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ جھوٹ بول کے بچ سکتے ہو۔ تو یہ بہت ہی خطرناک ہے اور اس کو دیکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے امانت کے اندر خیانت کرنا، وعدہ کر کے پورا کرنا، جھگڑنا تو بڑی جو ہے اخلاق کے ساتھ اندر دائرے میں رہنا، گالم گلوچ پہ نہ اترنا، یہ ساری چیزیں کب انسان میں موجود ہوتی ہیں کہ جب وہ اپنے نفس کی تکریم کرتا ہو، اسے اس کے گھر والوں سے، اس کے معاشرے سے، اس کے بڑوں سے، اس کے اساتذہ سے اس کی عزت ہوتی ہو، کہ جس کو آپ گھٹیا بنائیں گے، جس کو کمتری کا احساس کمتری میں مبتلا کریں گے، اس میں یہ صفات اپنے آپ پیدا ہوں گی۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ وہ جو لوگ بہت ایسے گھروں سے تعلق رکھتے ہیں کہ جہاں یہ مار پیٹ اور چھوٹا پن پایا جاتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ غریب ہی ہوں، امیروں کے یہاں بھی ہوتا ہے چھوٹا پن۔ تو جو چھوٹا پن والے جو آپ کو لوگ نظر آئیں گے وہاں آپ کو یہ مسائل نظر آئیں گے۔ تو چھوٹا پن کوئی خون کے اندر نہیں آتا، تربیت کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر ماں باپ اپنے بچوں کا ادب احترام کریں، ان کی رائے کو وزن دیں، ان کی بات کو غور سے سنیں، انہیں عزت کا احساس دلائیں، تو وہ ہمیشہ اعلیٰ صفات سے متصف ہوں، اعلیٰ صفات سے متصف ہوں، امانت دار ہوں، سچ بولنے والے ہوں، وعدوں کو پورا کرنے والے ہوں، مہمان نواز ہوں، لڑائی کرے تو اس کی بھی کوئی ان کے ہاں حدود ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ بات بات پر گالم گلوچ اور بالکل ہی نیچے اتر جانا۔ یہ عام طور پر آپ کو نفسیاتی مسائل کے ساتھ کے اندر گھرے ہوئے جو گھر ہیں ان میں آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی۔ تو یہ بڑی ہی خطرناک چیزیں ہیں، اس کو ختم کرنے کے لیے باقاعدہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم کس طریقے سے اپنی اور اپنی اولاد کی تربیت کر رہے ہیں۔ اپنے آپ سے محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ لوگ جو ہمیں ہماری عزت کرتے ہیں اور ہم سے محبت کرتے ہیں، ہمارے لیے محفوظ ہیں، ان کے درمیان رہنے کی ضرورت ہے، ان لوگوں کے درمیان رہنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ لوگ جو تکلیف دیتے ہیں، جو اذیت دیتے ہیں، تو بسا اوقات ان سے الگ ہو جانا، ان سے اپنے آپ کو ان کے شر سے دور کر لینا، تو یعنی یہ قطع تعلقی میں نہیں آتا، ٹھیک ہے، بلکہ یہ دین کا مطالبہ ہے، لا ضرر ولا ضرار،
نہ نقصان دو نہ نقصان لو. تو یہ اس کی ہمیں ہر وقت ضرورت ہے. ہم ایسے لوگوں سے جو تنقید کریں، جو ہے تانا ماریں، جو آپ کے اندر نیگیٹو جو ہے چیزیں ڈھونڈیں، ان کو ہائی لائٹ کریں. ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ بیٹھیں تو آپ کے تو اچھی بات کرنے کی بجائے جو ہے گھٹیا بات کریں، تکلیف دہ بات کریں، ماضی کی ان باتوں کو یاد کریں کہ جو تکلیف دہ ہیں. ٹھیک ہے، اور یا آپ کے بڑوں کی آپ کو وہ کہانیاں سنائیں، آپ کے پیاروں کی، آپ کے ماں باپ کی، آپ کے بہن بھائیوں کی، آپ کے رشتوں کی، آپ کی وہ کہانیاں کھولیں جن کی برائی آپ کو تکلیف میں مبتلا کرتی ہے. یہ ساری چیزیں، یا آپ کے کسی نقص کو بیان کریں، ٹھیک ہے، یا آپ کی کسی جسمانی عیب کو بیان کریں. حتیٰ کہ بسا اوقات ایک شخص موٹا ہوتا ہے، اس کی صحت کسی وجہ سے وہ اپنا خیال نہیں رکھ پا رہا، تو ضروری نہیں ہے کہ اب اس کو آپ جو ہے وہ موٹا کہنے سے وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لے گا، بلکہ ممکن ہے کہ وہ زیادہ تکلیف کے اندر چلا جائے. تو یہ ساری چیزیں جو لوگ خیال نہیں رکھتے، اذیت دیتے ہیں، ان سے فاصلہ رکھنا، ان سے دور ہونا، ان سے رابطوں کو باؤنڈریز میں لانا، یہ اسلام کا ہی مطالبہ ہے، اور یہ قطع تعلقی میں نہیں آتا. قطع تعلقی ایک اور چیز ہے جس میں آپ بالکل کسی کی مدد نہیں کرتے، سلام دعا تک کو بند کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں اس حوالے سے بہت زیادہ انتہائیں پائی جاتی ہیں. یا تو بالکل یہاں قطع تعلقی ہوتی ہے، یا بالکل پھر بغیر باؤنڈری کے جو ہے ملن اور میل جول ہوتا ہے. یہ دونوں چیزیں ہی غلط ہیں. تو اگر ان چیزوں کا خیال رکھا جائے اور ہم اپنے نفس کی تکریم کریں تو ہمارے نفس میں یہ اعلیٰ صفات جو اس حدیث میں بیان ہوئی ہیں یہ پیدا ہو جائیں گی. ہم جب اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں تو ہم ان چیزوں سے پہ اگر وہ ہم سے ہو بھی جائیں گناہ تو ہم شرمندہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع بما شئت. جب آپ نہیں شرماتے تو پھر جو مرضی کرو. تو نہ شرمانا، حیا نہ کرنا، یہ جو حیا نہ کرنا ہے نا، یہ کیا ہوتا ہے؟ اس حدیث کے اوپر آپ جتنا غور کریں گے نا، آپ حیران ہوتے چلے جائیں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے. شرمانا، حیا کرنا. آپ دیکھیں کہ جو جتنا زیادہ یعنی ہم معاشرے کی تربیت میں بھی دیکھیں، جس بچے کو جتنا زیادہ کیئر سے پالا گیا ہو، ٹھیک ہے، جس کو جتنا زیادہ والدین نے توجہ دی ہو، آپ کو اس کے اندر بڑی حیا نظر آئے گی. ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا وہ گالی نہیں دے گا، وہ بری بات نہیں کرے گا، وہ گندے کپڑے نہیں پہن پائے گا. بچوں میں بڑے بڑے اچھی چیزیں نظر آتی ہیں، اور اس کو آپ ذرا گہرائی سے دیکھیں نا. ٹھیک ہے، تو میں اپنی زندگی کے مختلف ادوار پہ جب غور کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور ہم میں سے ہر شخص کو کرنے چاہیے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہم جب ان سیف لوگوں میں رہتے ہیں، جب ہم تذلیل کو سہتے ہیں، تو ہم پھر اپنی عزت نہیں کرتے، پھر ہمارے اندر سے اعلیٰ صفات ختم ہوتی چلی جاتی ہے، حیا ختم ہو جاتی ہے. ہم گندی سے گندی بات منہ سے آرام سے نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے، گندی سے گندی حرکت جو ہے وہ سرزد ہو جاتی ہے اور اس پر شرم نہیں آتی. اب بعض لوگوں کو آپ دیکھیں، یعنی ہمارے جو سلف صالحین تھے، میں ان پر حیران ہوتا ہوں کتنے اسٹرانگ تھے وہ نفسیاتی طور پر، کہ وہ ایسی چیزیں بھی نہیں کرتے تھے جو شرعی طور پر بے شک جائز تھیں، لیکن معاشرے کے اندر وہ کم حیا والی علامات تھیں تو وہ بھی نہیں وہ کرتے تھے. میں بس مثال دیتا ہوں، سلف کے زمانے میں، پرانے زمانے میں سر کو ڈھانپنا، سر کو ڈھانپ کے رکھنا ایک اچھی عادت سمجھی جاتی تھی، اور بغیر سر کو ڈھانپے چلنا یہ انسانوں میں اچھی عادت نہیں تھی. یعنی یہ اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، اوورآل
سب تہذیبوں میں آپ دیکھیں، میرا خیال ہے انگریزوں تک کی جو پرانی ڈاکومنٹریز بنی ہوئی ہیں نا، وہ تک اپنے سر پہ ہیٹ رکھتے ہیں، اور جو ہے ان کی کیپ جو ہوتی ہے اس کو وہ رکھتے ہیں. اور ہندوؤں کو بھی آپ کو نظر آئے گا کہ ان کے سروں پر پگڑیاں ٹائپ پنجابی پرانے جو ہیں. بلکہ میں نے 1947 کی ویڈیوز دیکھتا ہوں تو چاہے کوئی داڑھی والا ہے بغیر داڑھی والا ہے، سب کے سروں کے اوپر جو ہے نا کپڑا ہے. تو لوگ کپڑا نہیں اتارتے تھے. اب تو کلچر ہی بدل گیا اور اب تو تصورات ہی بدل گئے، ایک اور چیز ہوگی. تو میں مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جتنا کوئی زیادہ اپنی عزت کرتا ہے وہ اتنا زیادہ اس کے اندر حساسیت ہوتی ہے، اس کو چھوٹی چھوٹی چیزیں محسوس ہوتی ہیں. میری چھوٹی بہن ہے حالہ، وہ ماشاءاللہ سب سے زیادہ میں نے محسوس کیا کہ اپنا خیال رکھتی ہے. ہم اپنے بہن بھائی آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں کہ یار اس کا ایک نا لیول ہے، کھانے کا بھی، اختلاف کرنے کا، بات کرنے کا اخلاق ہے. تو یہ بڑی کمال کی چیز ہوتی ہے جو نصیب ہو جائے. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے اپنے اوپر کام کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنے آپ کے اوپر کام کرتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، غم کے اندر اپنے غم کو مناتے ہیں، خوشی کے اندر اپنی خوشی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنے ارد گرد محفوظ لوگ رکھتے ہیں، اور تکلیف دہ لوگوں سے جو ہے فاصلہ بناتے ہیں، باؤنڈریز بناتے ہیں. فاصلے کا یہ مطلب نہیں آپ ان سے الگ ہو جاتے ہیں، کم از کم آپ باؤنڈریز بناتے ہیں. تو یہ صفات جو انسان کے اندر آتی ہیں ویسے ویسے اس کے اندر اعلیٰ صفات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. وہ گالم گلوچ سے بچے گا، وہ بری حرکت سے بچے گا، بری چیز سے بچے گا. تو یہ ساری کی ساری ہماری تربیت کے اوپر اس کا بہت بڑا انحصار ہے. تربیت کے اوپر انحصار ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم میں اور ہمارے بچوں میں یہ صفات پیدا ہوں کہ اس کو وعدہ کرنا. دیکھیں اب وعدہ خلافی انسان کیوں کرتا ہے اور کب کرتا ہے؟ وہ انسان کرتا ہے جو بہت وعدے کرتا ہے. اور کوئی بہت وعدے کون کرتا ہے؟ اس کے اوپر انشاءاللہ ہم ایک پورا سیشن کریں گے کہ ہم وعدہ کیوں کرتے ہیں جب ہم نہ نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے، وعدہ ہم کب کرتے ہیں؟ جب ہم نہ نہیں کر پاتے. ہم کہہ نہیں پاتے کہ بھائی یہ کام میں نہیں کر سکتا. اور ہم نہ کب نہیں کر پاتے؟ جب ہم توجہ کے بھوکے ہوتے ہیں. جب ہمیں کوئی توجہ دے تو ہم فوراً اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار جو ہے یہ مجھے لینی چاہیے. اسی طرح سے جب ہم میرے ذہن میں ایک نقطہ آیا تھا، اللہ آسانی فرمائے. ایک تو توجہ کی بات، اور دوسری بات کہ جب ہم دوسرے کے پریشر کو جو ہے یا دوسرے کی اذیت کو ہم اس کی باؤنڈری نہیں بنا سکتے. آپ کو زندگی میں بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جو آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے، یار یہ کام کر دو کر دو کر دو. میں خود بھی ان لوگوں میں سے ہوں. جو باتیں میں آپ کو کر رہا ہوں ایسا نہیں ہے کہ میں ان سے پاک ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے پاک کر دے، اور پاکی کا سفر ضرور جاری ہے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ اگر مجھے کوئی 2 3 4 دفعہ کہے گا یار مجھے موٹر سائیکل چاہیے موٹر سائیکل چاہیے، تو میں اسے کہہ دوں گا اچھا یار لے جانا. ٹھیک ہے، آپ لے جانا عصر کے ٹائم. اب عصر کے ٹائم اس کو کہہ دیا لے جانا. مجھے بھی پتا ہے کہ ایک ہی بائک ہے گھر میں. ٹھیک ہے، امی ابو کو ضرورت پڑ جائے گی، اور اس ٹائم واقعتاً ابو کو ضرورت پڑ گئی تو اس کو میں نے اب اس موقع پہ انکار کرنا پڑا. نہیں بھائی اب نہیں میں آپ کو دے سکتا. تو اس طریقے سے کیا ہوا کہ وعدہ خلافی ہوئی. تو یہ وعدہ خلافی کیوں ہوئی؟ میری اپنی کمزوری کی وجہ سے، کہ مجھے باؤنڈریز بنانی نہیں آئی. ٹھیک ہے، میں روک نہیں پاتا. جو ہے پیچھے پڑ جائے اس کے پریشر کو ہم قبول کرتے ہیں. جو اونچا بولے اس کے ہم پریشر میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، جو عمر میں بڑا ہو اس کی بات کو رد نہیں کیا جاتا. مختلف چیزیں ہیں، اور یہ سارا بچپن سے چلا آ رہا پیٹرن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، جب بچپن سے آپ کو اس طریقے سے پرورش ملتی ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ کسی بڑے کو نہ نہیں کر پاتے اور آپ کو ہر صورت ماننا ہی ہوتا ہے، تو پھر یہ مسائل جو ہیں آپ کے سامنے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وعدہ خلافی، وعدے کرنا، وعدے پہ وعدے کرتے چلے جانا. ٹھیک ہے، تو اور پھر اس کے بعد اس کو پورا نہ کر پانا.
اور اسی طرح سے جھگڑا کرنا اور جھگڑے میں لڑائی گلم گلوچ پہ اتر آنا، ٹھیک ہے، یہ بھی اس کی وجہ بھی یہی نفسیاتی مسائل ہیں، یہ تربیت کے مسائل ہیں کہ ہم جو ہے وہ جھگڑا جب کرتے ہیں تو جھگڑا کرنے میں بھی ہم ادب آداب کو بھول جاتے ہیں، یا تو ہم ذلیل ہوتے ہیں فل، یا پھر ہم ذلیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا تو ہم گالیاں سنتے ہیں یا پھر ہم گالیاں دیتے ہیں۔ درمیان والی سچویشن کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جن کے اندر ایک وقار ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا اور وہ سفر سے آئے تھے، تو ان میں سے ایک صحابی جو تھے وہ مسلمان ابھی نہیں ہوئے تھے، وفد میں مسلمان ہونا تھا، آپ اندازہ لگائے، وہ آنے کے بعد وہ آپ کی مجلس میں ایسے حاضر نہیں ہوئے، باقی لوگ حاضر ہو گئے، وہ گئے، انہوں نے غسل کیا، کپڑے بدلے، نہا دھو کے حضور کے پاس آئے اور آ کر کے کلمہ پڑھا، تو آپ نے ان کی تعریف فرمائی، تمہارے اندر یہ صفت جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، الانا اور حلم، ٹھیک ہے، یہ جو صفات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ تو اس کے بہت ساری بچپن سے چلے آنے والی چیزیں ہیں جو ہمیں نا یہ سارے کام پریشر میں جو لانے والی چیزیں ہیں نا، بچپن میں آواز آتی تھی، ٹھیک ہے، بڑوں کسی بزرگ کی گھر کے، بھئی ادھر آؤ، ٹھیک ہے، تو آپ اگر فوراً نہیں گئے تو آپ کو ڈانٹ پڑے گی، ٹھیک ہے، یعنی یہ ہمارے یہاں پیٹرنز رہے ہیں باقاعدہ بر صغیر میں، اور آج تک یہ پیٹرنز ہیں، ٹھیک ہے، خاص طور پر جو دیہاتی علاقوں میں لوگ ہیں، پنجابی تہذیب کے جو وارثین ہیں، ان کے آپ دیکھیں، بھی تمہیں سنائی نہیں دیا، ٹھیک ہے، بدتمیز ہو، کھانا کھا رہے ہو، ابو بلا رہے تھے، فلاں بلا رہا تھا، بھائی کیا ہو گیا، ابو بلا رہے تھے، کوئی جن تو نہیں بلا رہا، ٹھیک ہے نا، اگر 2 منٹ لیٹ ہو گیا بندہ، ٹھیک ہے، تو ابو کو بھی سمجھنا چاہیے نا کہ وہ بچہ ہے، کوئی ریموٹ کنٹرول مشین تو نہیں ہے۔ تو یہ پریشر میں لانے والے جتنے بھی کام ہمارے سوسائٹی نے کیے ہیں نا بچپن سے، اس کے نتیجے میں بڑے خوفناک جو ہیں وہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، پھر آپ ہر اونچی آواز سے بولنے والے کے سامنے جھکتے چلے جاتے ہیں، اس کی بات کو سن کر آپ کا دل دھڑکنے لگتا ہے، اور وہی جو فیلنگز ہیں وہ ریپیٹ ہوتی ہیں۔ تو خیر یہ بڑا لمبا ٹاپک ہے، میں یہاں اشارہ دینا ہی کافی سمجھتا ہوں کہ ان صفات کو، نفاق کی ان صفات کو دور کرنے کے لیے خاصی محنت کی ضرورت ہے، اور یہ محنت صرف یہ نہیں کہ بس اللہ سے ڈرا دو۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب میں اپنے علماء کو سنتا ہوں کہ وہ جتنے بھی مسائل ہیں ان مسائل کے اندر انسانی نفسیات کے کسی پہلو کو مد نظر نہیں رکھتے، اور بس تھونپنے والی چیزیں جو ہے نا وہ تھونپتے چلے جاتے ہیں کہ آپ کو یہ غلط کام نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، بھائی اس کو بھی پتہ ہے اللہ نے منع کیا ہے، اب وہ ایک مسئلے کے اندر شکار ہے، تو آپ کو پہلے سیکھے نا خود کہ یہ اس مسئلے میں کیوں واقعہ ہو رہا ہے۔ جو ہمارے پچھلے بزرگ تھے صوفیاء، ان میں جو بدعات اور جو خرافات تھی، اگر وہ نہ ہوں تو ان میں بہت ساری پازیٹیو چیزیں اس پہلو سے پائی جاتی تھی کہ وہ کم از کم ایک انسان کو سنتے تھے، اس کے مسائل کو وہ اپنی چیزیں شیئر کرتا تھا۔ اب وہ تقریباً تصوف جو ہے بدعات کا وہ تو مرکز بنا ہوا ہے، اور ایسے علماء بھی موجود نہیں ہیں الا من رحم اللہ، کہ جو اپنے مرید، اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کو سنیں، ان کی اصلاح کریں، کہ تو یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے جو اس وقت پیدا ہو چکا ہے، اس کو ہمیں خود ہی فل کرنا ہوگا، ایک دوسرے کو سننا ہوگا، ایسے ماحول کو بنانا ہوگا جس میں ہم اس معاملے کو بہتر سے بہتر کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق کی ان عادات سے محفوظ فرمائے اور خالص ایمان عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی صبا بہن سوال۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر میرا کوشچن یہ تھا کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ کچھ لوگ ہمیں مینٹلی ٹارچر کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے پیرنٹس کی برائی کرتے ہیں، تو یا جو بھی ہمیں لو فیل کرواتے ہیں، تو اگر وہ
क्लोज रिलेटिव्स हों तब भी हम उन्हें अवॉइड कर सकते हैं ना, और जबकि उनकी जेलसी बिल्कुल जाहिर हो। ऐसा नहीं कि हमें बिल्कुल। कोई गलत है। जी देखें, इसको ना सीखना चाहिए। मसला ये है कि मुमकिन है कि कोई कहीं पर हम कोई अपनी वालदा से ही अब्यूज हो रहा है, ये रियलिटी है। क्योंकि अब्यूज जी होना और गलत पैटर्न्स जो हैं ज़रूरी नहीं है, वो दुश्मनी की वजह से नहीं होते, वो आदत होती है। वो आदत होती है जो उन्होंने सहा होता है, जो उन्होंने ज़िंदगी गुजारी होती है, नहीं उसी को वो सर, आदत। पेरेंट्स नहीं, मैं कुछ क्लोज रिलेटिव्स, बहुत ही क्लोज रिलेटिव्स जो मैं अपन को वही टॉर्चर कर रहे हैं। आपको मैंने बतौर मिसाल बात की है कि अच्छा वो जी जी क्लोज रिलेशनशिप के अंदर यानी माँ बाप भी हो सकते हैं। तो जी असल जी चीज ये है कि बाउंड्रीज इंसान का हक है, कि वो इज्जत नफ्स इंसान का हक है। ठीक है, वो जी उसको कोई भी उसको जो है वो उसको किसी को हक नहीं है कि वो उसको किसी की इज्जत को खराब करे। ठीक है, जी वो कोई भी हो। यानी मैं तो कहता हूँ माँ बाप को भी ये हक नहीं है। तो इसको सीखना चाहिए कि किस तरीके से हम अपने वालिदैन और अपने रिश्तेदारों के साथ बाउंड्रीज बनाएं, उनको स्टॉप लगाएं। ठीक है, उनको बताएं कि ये चीज़ मुझे तकलीफ दे रही है। हम बोल भी नहीं पाते, देखें उसमें हमारा जी मसला जी होता है। जी हमारे रिश्ते अच्छे ही होते हैं मगर हम उन्हें बता नहीं पाते कि हम इससे तकलीफ महसूस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमें बताना चाहिए और इसको इस पर काम करना चाहिए। जी जी। जज़ाकल्लाह खैर सर। जज़ाकल्लाह। चलिए, अस्सलाम वालेकुम।